أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں جو کہ کتاب التوحید سے متعلق سلسلہ وار پروگرام ہے، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو باب نمبر 15 پر ہوگی۔ اس باب کا کوئی خاص موضوع شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے کوئی خاص موضوع یا کوئی خاص عنوان نہیں دیا اس باب کو، صرف یوں کہا کہ باب قول اللہ تعالی، ایک باب اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، آگے آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد مزید 2 حدیث ہیں، حدیث نبوی۔ وہی معاملہ ادھر ہے جو اس سے پہلے باب گزرا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ادھر جو باب نمبر 14 گزرا ہے، کتاب و سنت کو لے کر کئی ایک نص پائی گئے، لیکن اس باب کا کوئی عنوان مقرر نہیں تھا، اور بتانا مقصد یہ ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کا، پچھلے باب میں اور آج کا جو باب ہے اس میں توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت بیان کرنا مقصد ہے۔ اور بالخصوص آج کا جو باب ہے، باب نمبر 15، اس باب میں اور اس موضوع میں جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مزید 2 حدیث نبوی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی وحی جو نازل ہوتی ہے، اللہ جب وحی فرماتا ہے تو آسمان پر فرشتوں پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ یعنی جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری کیفیت ہوتی، تو کیا فرشتوں پر بھی کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جب وحی نازل ہوتی ہے یا اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم دیتا ہے؟ اسی بات کے بارے میں ان نصوص میں کیا ہے ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب وحی اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کسی کام کا، کسی بات کا، تو فرشتوں پر ایک مختلف کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی اس بات کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو جو لوگ معبود سمجھتے ہیں کہ فرشتہ یا فرشتوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ مخلوقات ہے، مخلوق ہیں، اور اللہ کے مقرب ہیں، کہ اللہ انہی کو حکم دیتا ہے نافذ کرنے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ جبریل امین یا بعض دوسرے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرماتا ہے رسول پر۔ یہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے وحی حکم سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ فرشتوں کا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ ان کو معبود سمجھیں، اللہ تک پہنچنے کا انہیں کیا ہے ذریعہ بنائیں؟ کیونکہ جاہلیت میں عرب فرشتوں کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق ہیں، لیکن فرشتے اللہ کے قریب ہونے کے وجہ سے عرب ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو ذریعہ بنایا کرتے تھے، ان کو معبود سمجھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی مذمت قرآن مجید میں فرمائی، اور اس ناحیے سے یعنی اس بات کی تردید فرمائی کہ فرشتوں کی کیا حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے مقرب ہیں،
بہت ہی قریب رہنے والی مخلوق ہے. اللہ کے وحی، اللہ کے اوامر، اللہ کے حکم لے کر کے اس زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر ہر چیز کی قدرت، طاقت، استطاعت ہے، ان کو ذریعہ بنایا جائے. بلکہ جیسے انسانوں کو معاملہ ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے زندہ ہو، مردہ ہو، اونچی ہستی والا ہو، اونچا مقام و مرتبہ والا نبی رسول کیوں نہ ہو، اس کو تم اپنے اور اللہ کے درمیان ذریعہ نہیں بنا سکتے، اس کو معبود بنانا جائز نہیں ہے. اسی طرح فرشتوں کا بھی معاملہ ہے. کوئی بھی فرشتہ ہو، جبرائیل امین جو سب سے بڑے اہم فرشتہ ہیں، ان کو بھی کیا معبود بنانا کیا ہے درست اور جائز نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب کا ان تینوں نصوص کا کیا ہے ذکر کرنے کا. پہلی آیت کریمہ اس باب میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. اتنی ہی آیت کا ذکر ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو بات گزری ہے، جو آیت گزری ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم ان کو پکار لو، ان کو بلاؤ جن کو تم نے اللہ تعالی کے علاوہ اپنا معبود سمجھا ہے، یا جن کو تم اللہ کے ساتھ کیا ہے شریک ٹھہراتے ہو. من دون اللہ، جو بھی ہو اللہ کے علاوہ، انسانی شکل میں ہو، فرشتے کی ذات ہو، کوئی بھی ہو. لیکن ادھر اشارہ جو ہے اول درجے پر فرشتوں کی طرف ہے. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ تم نے جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھا ہے ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، ان سے دعا کرو. تم دیکھو گے، اس نتیجے پر پہنچو گے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ساتوں آسمان، زمین کے ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں. ساتوں آسمان زمین پر بہت سارے خیر کے معاملات ہیں، شر کے بھی معاملات ہیں. وہ کسی بھی چیز اور کسی بھی معاملے کو لے کر ذرہ برابر ان کے اندر کوئی اختیار اور طاقت نہیں ہے. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير. ادھر ایک دوسرے انداز سے یعنی اس کی مذمت بیان کی کہ کس طرح یعنی تم فرشتوں کو اللہ کے ساتھ معبود سمجھتے ہو، اللہ کے علاوہ ان کو بھی معبود سمجھتے ہو. ذرا غور کرو، وہ تو زمین و آسمان میں کسی چیز کی جو ہے ذرہ برابر کسی چیز کی جو ہے مالک نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں. اسی طرح وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں یہ شریک نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے مددگار بھی نہیں ہے کسی نہیے سے. یہ نہیں کہ کسی نہیے سے اللہ کے مددگار ہو سکتے ہیں، ایسا بھی کیا ہے معاملہ نہیں ہے. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے پاس کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں. یعنی روز قیامت اگر کوئی اللہ کے پاس جا کر کے کسی کی سفارش کرے تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کسی کی سفارش قبول نہیں کرے گا الا من اذن له، سوائے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے. یعنی روز قیامت کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر صرف وہی جسے اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے. اور کن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا؟
اس معاملے میں یا اس زمرے میں کیا ہے؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اور بھی اسی طرح جو ہے دیگر لوگوں کا کیا ہے ذکر اس میں کیا ہے آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ فرشتے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، ایک عظیم مخلوق ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفاعت اور سفارش بھی نہیں کر سکتے روز قیامت، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اجازت نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا، اس بات کی ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، جب ان کے دلوں پر سے غشی یعنی ہوش میں آ جائے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بے ہوشی دور ہو جائے اور یہ ہوش میں آ جائے، ان سے پوچھا جائے گا ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا کہا، کس بات کا حکم دیا، تو یہ کہیں گے قالوا الحق وهو العلی الکبیر، ہمارے رب نے حق بات کہی، صحیح بات کہی، اور وہ حق بات کیسی ہے؟ فرمایا فرشتوں نے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، درست بات، حق بات، اور ہماری رب کی ذات کیا ہے؟ بہت ہی بلند ذات ہے، عالی ہے، بلند ذات ہے، اور کبیر اور بہت ہی بڑی ذات ہے۔ کس چیز میں اللہ تبارک و تعالی بلند ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بلند ہے۔ اللہ سے کوئی چیز کسی بھی معاملے میں کیا ہے؟ نیچے نہیں، کم نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ قدرت طاقت کا معاملہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت طاقت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔ مشیت کے بارے میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا اگر حکم ہو جائے، مشیت ہو جائے، تو اللہ کے مشیت پر کسی کی اور کی مشیت کیا ہے؟ غالب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ناحیے سے، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بڑا ہے، کبیر، بلند ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات کیا ہے؟ بلند ذات ہے اور کبیر ذات ہے۔ اللہ سے کوئی ذات کیا ہے؟ بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ رہی بات حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، یعنی جب فرشتوں کی دلوں میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ گھبراہٹ دور ہو جائے، اس گھبراہٹ سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ آگے حدیث آنے والی ہے اس آیت کی کریمہ کی وضاحت میں، گھبراہٹ سے مراد یہ ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا حکم دیتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، تو اس وحی کی آواز سے فرشتے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے، ان کے دلوں پر یعنی یہ چیز ایسی طاری ہوتی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، ہوش میں آتے ہیں، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، تو آپس میں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں قالوا الحق، ہمارے رب نے حق بات کہی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور ہمارے رب کی جو ذات ہے وہ علی ہے، کبیر ہے، یعنی بلند ذات ہے، اور بہت ہی بڑی کیا ہے؟ ذات ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے۔ ابتدا میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے، جن کو معبود سمجھتے ہو، ان کو پکار لو، فرشتے بھی ان میں ہیں، ان میں سے کسی کو آسمان و زمین میں ایک ذرہ کا اختیار نہیں ہے، وما لهم فیہما من شرک، نہ ہی ان کا کوئی، ان میں کیا ہے؟ کوئی حصہ بھی ان کا نہیں ہے، اور اسی طرح نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، کوئی اللہ کا مددگار نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ ہاں حتی ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر صرف وہی جسے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ اجازت دے دے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، جب ان فرشتوں کے دلوں پر سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے،
تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو یہ کہتے ہیں رب نے حق فرمایا، اور اللہ کی ذات، رب کی ذات کیا ہے، عالی ہے، کبیر ہے، یعنی بلند اور بہت ہی بڑی کیا ہے، ذات ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر غور کیا جائے محترم حضرات، بعض اہل علم کہتے ہیں جیسے کہ خود شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ نے شرک کو اس کے جڑ سے اجاڑ پھینکا۔ یعنی بعض دفعہ کسی چیز کے خاتمے کے لیے ہم تعمیر کرتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس کو، کوئی نام و نشان باقی نہیں۔ یہی معاملہ اس آیت پر اگر ہم غور کریں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لوگ انسانوں کو مددگار سمجھتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں، دوسری چیزوں کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب فرشتے کی بات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرشتے تو سب سے قریب ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے اوامر کو انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان سے مقرب کون اور مخلوق ہو سکتی ہے؟ کہ اگر ان کو بھی تم نے شریک بنایا تو یہ بھی کیا ہے، درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے کیا ہے، باعث نقصان ہوگا، کیونکہ یہ فرشتے خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ کائنات کا جو نظام چلاتا ہے اس میں فرشتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کریمہ نے شرک کو جڑ سے کیا ہے، اکھاڑ دیا کہ اب کوئی اور چیز رہ نہیں گئی ہے کہ جس کی اور کیا ہے مذمت بیان کی جائے، غیر اللہ کو جو معبود سمجھتے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے آگے ایک صحیح حدیث صحیح بخاری کی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے نقل کی، جو حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، اللہ تبارک و تعالی جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے آسمان میں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے آسمان پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر ہے، اور ادھر ہی سے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اپنے احکام اور مختلف معاملات کا کیا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ جب اللہ کسی معاملے کے آسمان پہ فیصلہ فرماتا ہے ضربت الملائکۃ بأجنحتها خضعانا یا خضعانا لقوله، تو اس موقع پر کسی کا شاید مائک آن ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اب اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حکم پر، یعنی حکم پر عمل کرنے کے لیے اس طرح جو اپنے پر مارتے ہیں، گویا جب صاف پتھر پر اگر زنجیر مار دی جائے، صاف پتھر پر اگر زنجیر مار دی جائے تو ایک آواز ہوتی ہے، زنجیر یعنی چین لوہے کی، ایک صاف پتھر ہو اس پر مار دی جائے ایک آواز آتی ہے، اسی قسم کی آواز اور اسی قسم کا معاملہ فرشتوں کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی حکم یا کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے آسمان پر تو فرشتے اپنے پر کو اللہ کے حکم پر اسی طرح کیا ہے بچھا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، مارتے ہیں، یعنی آسمان پر زمین پر جس طرح کیا ہے اگر کسی زنجیر کو کیا ہے کسی پتھر پر کیا ہے مار دیا جائے، ینفذہم ذالک، اور وہ فرشتے ان فرشتوں تک کیا ہے پہنچ جاتے ہیں، یعنی دوسرے فرشتوں کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یا یہ فیصلہ صرف فرشتوں کی ایک جماعت تک نہیں بلکہ دوسرے فرشتوں تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے یہ فیصلہ۔ اب جیسے یہ فیصلہ آگے بڑھتا ہے دوسروں تک پہنچتا ہے تو ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کا ادھر ذکر فرمایا، جس آیت کریمہ کی وضاحت تشریح ابتداء میں بھی، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تو اس موقع پر
جب اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے کے دلوں پر سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اور ہوش میں آتے ہیں، برابر ان کے اندر شعور آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ تو جواب میں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، ہمارے پروردگار نے حق کہا، جو کچھ بات کہی، جو کچھ فیصلہ فرمایا وہ حق ہے، وهو العلی الکبیر، ہمارے پروردگار ہمارے رب کی ذات بلند ہے اور بہت ہی کیا ہے، بڑی ذات ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، مسترق السمع جو شیطان ہے وہ بعض دفعہ ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی حکمت کے بنا پر شیطانوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ جو آسمان پر کچھ فیصلہ فرماتا ہے وہ تمام فیصلوں پر اگر غور گئے تو بعض دفعہ شیاطین تک وہ خبر پہنچ جاتی، وہ فیصلہ وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے سن لیتے ہیں؟ اسی حدیث میں اس کی وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ مسترق السمع، وہ شیاطین جو سنتے ہیں، یعنی آسمان کی باتیں وہ اس طرح ہیں، ایک ہے اس کے اوپر دوسرا ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا ہے، تیسرے کے اوپر چوتھا ہے، اسی طرح ایک کے اوپر ایک زمین سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک کے اوپر ایک، یہاں تک کہ وہ آسمان تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ اتنی محنت کرتے ہیں شیاطین کیا سننے کے لیے کہ آسمان پر کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اس بات کو سننے کے لیے شیاطین اتنی محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کوئی امن و امان والی محنت نہیں ہے، مطلب یہ کہ بالکل سیف نہیں رہیں گے یہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعنی شعلے ادھر سے پھینکے جاتے ہیں، آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں ان شیاطین پر، جب شعلہ اسے لگ جاتا ہے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ شعلہ ان کو نہیں لگتا تو وہ حکم الہی کو، اللہ کے پیغام کو، جو پیغام اللہ نے فرشتوں کو دیا، جو حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا، تو وہ اس بات کو شیاطین سن لیتے ہیں، اور جب شیاطین اس بات کو سن لیتے ہیں کرتے کیا ہے، آ جاتے ہیں آسمان پر، آسمان سے زمین پر، اور سب سے اوپر والا شیطان جب سنتا ہے اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے، نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو، اس کے نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ زمین پر جو شیطان ہے اس تک کیا ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اب زمین پر یہ جو بات پہنچی ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ جا کر کے کسی ساحر، کسی جادوگر، کسی کاہن کو یہ بات بتا دیتا ہے، اور آگے جب یہ بات بڑھتی ہے، ساحر یا جادوگر، کوئی کاہن، اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے مزید اور آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک جادوگر، ایک نجومی شخص، ایک کاہن جو بات بتاتا ہے مستقبل وغیرہ کے بارے میں، وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، حقیقت میں اسے واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہمارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے غیب کا علم ہے، اس نے جو بات بتائی سچ ثابت ہوئی، بہت ممکن ہے وہ بات اسی قبیل، اسی قسم کی بات ہو، جو کہ آسمان سے کسی شیطان نے اس بات کو سن لی، اور شیطان نے دوسرے شیطان کو، یہاں تک کہ زمین پر، اور زمین والے شیطان نے آ کر کے اسی ساحر جادوگر کو یا اسی کاہن کو وہ بات بتا دی ہوگی، اور وہ ساحر اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور جب وہ آگے بیان کرتا ہے انسان سن لیتا ہے اس بات کو، جادوگر کی بات کو، کاہن کی بات کو سن لیتا ہے، اور جب اس کے 100 بات بتائی ہوئی باتوں میں سے صرف ایک بات جب سچ ثابت ہو جاتی ہے تو انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو جادوگر ہے، ساحر، پیر ہے، کچھ بھی ہو، یہ کیا ہے بہت سچا انسان ہے، اس نے ایسی بات کہی اور وہ بات کیا ہے واقع ہو گئی۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 100 جھوٹ، 100 باتیں اور بتائی ہیں، چاہے اس کو بتائی ہو یا کسی اور کو بتایا ہو، 100 باتیں بتائی، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی،
لیکن ان 100 میں سے اس کو صرف یہی ایک بات کیا ہے سچ نظر آتی ہے، اور اسی پر کیا ہے کسی جادوگر کاہن پر کیا ہے یقین بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا، فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، صرف وہی ایک بات جو سچی بات تھی، حق بات تھی اللہ کی طرف سے، جسے کسی شیطان نے سن لیا اور وہ شعلے سے بچ گیا۔ اس شیطان نے اپنے سے نیچے والے کو، نیچے والے نے اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ زمین پر جو شیطان ہے اس نے آ کر کے وہ بات کسی جادوگر کو بتا دی، اور وہ جادوگر جو انسان ہے، حقیقت میں انسانی شکل ہے، انسان ہے، اس نے کیا ہے سامنے جب لوگوں کو بتایا تو اس میں مزید اور باتوں کا اضافہ کرتی ہے، 100 باتوں کا اضافہ کرتی ہے۔ اب ان تمام باتوں میں سے یہ جب ایک بات سچی ثابت ہو جاتی جو کہ حقیقت میں سچ ہے، باقی باتیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا اس پر کیا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس نے اس دن فلاں دن ایسے ایسی بات کہی تھی مستقبل کے بارے میں، فلاں دن کے بارے میں، وہ بات تو بالکل حقیقت 100% ویسے کیا ہے پیش آئی، اس کا اس پر کیا ہے یقین ہو جاتا ہے، اور اس جادوگر کو یا فلاں ولی کو، فلاں پیر کو کیا ہے سچا کیا ہے سمجھنے لگتا ہے۔ اور ہم کو یعنی ہمارا یہ ایمان ہے الحمدللہ کہ اللہ کے رسول نے وضاحت کی، قرآن وغیرہ میں بھی جو ہے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ بعض دفعہ ایک جادوگر یا کوئی غلط بدعقیدہ انسان، کوئی پیر وغیرہ جو ہے، جس کو جو ہے پیری مریدی وغیرہ کے جو ہے اس سے یعنی جو ہے ماحول کا بندہ ہے، بہت دفعہ بہت ساری باتیں بتاتا ہے وہ، لیکن اس کا اور وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ بات، یعنی اگر اس کی تمام باتوں پر غور کیا جائے تو مشکل سے 1%، آدھی فیصد کیا ہے اس کی باتیں کیا ہے درست ہوتی ہیں، باقی تمام باتیں اس کی کیا ہے خلاف واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بات بہت ممکن ہے کہ شیطان کی طرف سے اسے کیا ہے ملی ہوگی، کیونکہ جادوگر جادو اکیلا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا ہے شیاطین ہوا کرتے ہیں، سمجھے نا، اور شیاطین اپنے کان لگائے ہوئے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک شیطان، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بات کا حکم دیتا ہے، کوئی فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں تک پہنچاتا ہے، تو بعض دفعہ شیاطین اس بات کو سن لیتے ہیں، اور بعض دفعہ نہیں سن پاتے، کیونکہ جو ادھر سے شعلے پھینکے جاتے ہیں ان کو نیچے ختم کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے، اگر وہ شعلہ کسی شیطان کو لگے تو یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ شعلہ نہ لگے تو وہ اس بات کو سن لیتا ہے، اور اس بات کو لا کر کیا ہے وہ زمین تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے۔ یہ پہلی حدیث رہی۔ دوسری حدیث کی طرف جاتے ہیں، جو کہ یہ حدیث اگرچہ سندن صحیح نہیں ہے، یعنی یہ حدیث یہ روایت، لیکن اہل علم اتنا کہتے ہیں کہ بعض شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ حدیث کے راوی حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اس وحی کا تکلم فرماتا ہے، یعنی ادھر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے، اور اللہ کا کلام ایسا کلام ہے جو سنا جاتا ہے، لیکن صرف وہی سن سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سنانا چاہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس وحی کا تکلم فرماتا ہے، اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، تو اس وقت آسمان اور آسمان والے اس آواز کو سنتے ہی بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آسمان والوں سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ جب اللہ اپنی وحی کا کلام تکلم فرماتا ہے، آواز ہوتی ہے وحی، تو ہوتا کیا ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ اس آواز کو سنتے ہی بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جلالت ہے، عظمت ہے
کہ اللہ کی کلام اتنا عظیم کلام کہ فرشتے بھی اس کو سننے کے بعد کیا ہے بے ہوش گر پڑتے ہیں، اور وہ بھی سجدے میں۔ سب سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیکون اول من یرفع رأسه جبریل علیہ السلام، فرشتوں میں سب سے پہلے جو اپنا سر اٹھاتا ہے، یعنی بے ہوش ہو گئے، جسے سب سے پہلے ہوش آتا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اپنا سر سب سے پہلے اٹھاتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی وحی جبرائیل تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ثم يمر جبریل علی الملائکہ، اب اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے وحی کو، اللہ کے حکم کو لے کر کے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ کلما مر بسماء، جب کبھی فرشتے کے پاس سے گزرتے ہیں جبریل امین اس موقع پر، اور کسی بھی آسمان سے گزرے، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، آسمانوں سے، ہر آسمان میں فرشتے ہیں، جب آسمانوں سے گزر ہوتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں جبریل امین سے ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، ہمارے پروردگار نے کس بات کا حکم دیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر، ہمارے رب نے حق بات کہی، وهو العلی الکبیر، اور ہمارا رب علی ہے، بلند ہے، کبیر یعنی بڑا ہے ہمارا رب ہر چیز سے۔ تو اب اس کے بعد فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل، تو اب اس کے بعد تمام فرشتے اسی بات کو دہراتے ہیں، جبریل عالمین کا یہ جواب سنتے ہیں تو فرشتے تمام کیا اسی بات کو دہراتے ہیں، قال الحق وهو العلی الکبیر، قال الحق وهو العلی الکبیر، ہمارے رب نے حق بات کہی اور وہ علی اور کبیر ہے۔ یعنی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو دہراتا ہے۔ فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، خیر وہ کیا انداز ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، لیکن جب جبریل امین کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے حق بات کہی، قال الحق، اور وہ علی ہے، کبیر ہے، تو تمام فرشتے اس بات کو سننے کے بعد اسی بات کو کیا ہے دہراتے ہیں۔ فَيَنْتَهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، جبریل امین لے کر کے اس جگہ تک حاضر ہو جاتے ہیں، اس مقام پر، آسمان ہو یا زمین ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی کو، اس پیغام کو پہنچانے کا کیا ہے جبریل کو حکم دیا تھا۔ یعنی جبریل علیہ السلام اس راز کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا وحی ہے، بلکہ اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے حق بات ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، درست بات ہے، حق بات ہے، کیونکہ ہمارا رب کیا ہے علی ہے، یعنی بلند ہے، اور کبیر ہے، سب سے بڑی کیا ہے ذات ہے۔ تو اس حدیث پر بھی اگر غور کیا جائے روایت پر، اس میں کیا ہے اسی آیت کریمہ کی وضاحت ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے، کتنی عظیم ذات ہے، اللہ کی جلالت، ہیبت، کہ اللہ جب کلام فرماتا ہے تو فرشتے کیا ہے بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس کی آواز وحی کی آواز سے۔ یعنی اگر فرشتوں کا یہ معاملہ ہے تو فرشتوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری مخلوقات ہیں جو کہ بنسبت فرشتوں کی شاید کمزور پائے جائیں، اتنے قریب نہیں جتنے قریب فرشتے ہیں، ان کے ساتھ تو اور مختلف جو ہے شدید کے معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر فرشتے یعنی اس کلام اور اس وحی کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے بلکہ بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ ان کو کیا ہے معبود سمجھیں اور اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے ذریعہ ان کو کیا ہے بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی کیا ہے مذمت فرمائی، اور بلکہ جیسے کہ بات گزری ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب اور دیگر اہل علم کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو شرک کو جڑ سے کیا ہے اجاڑ پھینکا۔ تم نے کسی مردے کو پیر سمجھا، بزرگ سمجھا، اس کی عبادت کی، سورج کی،
اور دیگر اور چیز کی، لوگوں کی، نبی کو سمجھا کہ ہاں وہ خیر شر کا مالک ہے، کوئی نہیں خیر شر کا مالک ہے۔ رہی بات فرشتوں کی، تو فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے خیر اور شر کے مالک نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ کا نظام الہی نظام ہے، ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کو چلانے کا۔ فرشتوں کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ پورا کیا ہے حصہ ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ معبود بنانے کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو اس پر جو ہے ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا تو اگلی ملاقات ہماری جو ہوگی وہ ایک نئے مسئلہ اور ایک الگ باب ہے، جو کہ شفاعت سے متعلق، سفارش سے متعلق کیا ہے، اس موضوع پر کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ لا